الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہو گئی تھی کہ آپ ایک مہینہ رمضان بھر جا کر غار حرا میں عبادت کرتے۔ اس سال جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے چیزیں نبوت و رسالت کی ظاہر ہونا شروع ہوئیں وہ ہیں سچے خواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے، صبح ہوتی تو چیزیں بعین ہی پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک خواب دیکھتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجری اعتبار سے 40 سال 6 مہینے کے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو 21 رمضان 10 اگست 610 عیسوی کو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے دبوچ کر کے فرماتے ہیں کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ دبوچتے ہیں، کہتے ہیں پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ دوبارہ دبوچتے ہیں، کہتے ہیں پڑھیے۔ پھر اس کے بعد میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئیں، جو نازل ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ چادر اڑھائیے۔ جب ڈر اور خوف کا ماحول ختم ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دلاتی ہیں کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جو زمانے جاہلیت کے اندر نصرانی ہو گئے تھے، جو عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے یہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وحی کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ اور قوی ہوتا جس وقت کی لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب بھرے الفاظ میں پوچھتے ہیں کیا وہ بھی دور آئے گا کہ لوگ مجھ کو میرے گھر سے نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ ناموس ہیں جن کے پاس بھی آئے، لوگوں نے، ان کی قوم نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں اپنے گھر میں ہی رہے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
اللہ کے نبی کی سیرت جاننے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی باتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آئندہ بیان کی جائیں گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔